ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا صرف قرآن کریم فقط ہم ناظرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ میں نے دیکھا ہے ترجمہ تفسیر کے چکر میں کئی لوگ تو ڈیلی سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ برائے مہربانی مجھے فرما دیں کہ ترجمہ تفسیر اپنی جگہ پر صحیح، لیکن کیا ہم یہ ناظرہ پڑھنا اب گھروں میں بند ہو گیا اور کسی گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز؟ یہ بھی شیطان کے حربے ہیں، طرح طرح سے نیکی سے روکتا کہ جو بیچارے پڑھ ہی سکتے تھے ناظرہ دیکھتے قرآن مجید سے محبت کرتے باہر پڑھتے، وہ بھی محروم رہے۔ انہیں کہا نہیں چڑھنے کے بغیر پڑھنا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلا سٹیج ہی تھا وہ برباد کر، پہلے سیڑھی پر تو چڑھتے پڑھتے، پڑھنے میں ایک ایک حرف پر 10 حرف نہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، یہ 3 الگ حرف الف لام میم، اور ان پر 30 نیکیاں لگتی ہیں۔ اس لیے جو پڑھتے ہیں نا بیچارے ان کو نا کہ کوئی فائدہ نہیں، بہت فائدہ۔ باقی جو اس سے آگے پڑھ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھیں ترجمہ پڑھ سکتے پھر وہ آگے چلیں، پھر سے اگلا مرحلہ کے عمل کریں۔ یہ جو ہے نا مطالعہ پھر علم پھر عمل، یہ سارے اسٹیجز ہیں، مگر جو پہلے پڑھی چڑھ سکتے ہیں بیچارے سیڑھی پر وہ وہاں سے بھی کیوں رہ جائے۔ اگر کوئی بیچارہ پڑھ بھی نہیں سکتا، میں نے کئی سادہ آدمی کو دیکھا کہ مسجد میں وہ قرآن مجید کھول لیتے اور صرف انگلی پھیر، وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، محبت سے پھیرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کی بھی قدر کرے گا۔ یہاں میاں نورم بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی منشی فاضل ہیں فارسی کے عظیم ہیں، تو مولانا نے جو رومی نے ایک حکایت لکھی وہ ذکر کے لیے کہ بہت مناسب ہے، جو اللہ اللہ ہم کرتے رہتے ہیں، سمجھ آئی نا۔ آج کی محفل میں سمجھیں، یہ نچوڑ ہی سمجھیں، رمضان شریف میں بھی ذکر کی طرف توجہ کریں، پڑھتے رہے ایسے اذکار۔ رے کا دید مجنوں را کے سہارا نہ کرنا۔ ایک جنگل میں گھومنے والے آدمی نے دیکھا کہ مجنوں کیس بیٹھا ہوا، دید مجنوں را کے سہارا نور در بہا بانے غمج بنشستہ، کہ اپنے غموں میں وہ تنہا بیٹھا ہوا، محبت سے جی لہلا دی۔ رے کاغذ بود گسنا کرا، ریت کو اس نے نا کاغذ بنایا ہوا تھا، اپنی انگلی کو قلم بنایا ہوا تھا۔ میں نمود بحر کا نام رکھ، کسی کے نام خط لکھ رہا تھا، تو میں اسے پوچھا گفت ہے مجنون شہزاد تیس کی یہ نویسی نامہ بہرے کی، میں نے اس سے پایا مجنون پاگل تو یہ کس کے نام خط لکھ رہا؟ اس نے کیا خط کیا لکھ رہا ہے؟ گفت مشق نام لیلا نیک کنا، آج میں لیلا کے نام کی مشق کرتا ہوں، لیلا 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 لیلا، اس طرح دل میں جو آگ ہے اس کو تسلی دے۔ تم رومی فرماتے ہیں عشق مولا کا لیلا بولا، تو لیلا کے عشق سے بھی اللہ کی محبت کم ہوگی۔ بہرے وہ اللہ کے لیے تو زیادہ چاہیے کہ ہر وقت اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ گفت مشق نام لیلا خاطر فقرا تسلی، اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، اس نام سے دل کو ذرا سکون ملتا ہے۔ تو پھر فرماتے عشق مولا کیا کمز لیلا بہرے ہو، اللہ کے لیے تو زیادہ چاہیے کہ آدمی اس کام میں گم ہو۔ تو معمولی نہ سمجھا کریں، پڑھے لکھے بھی گمراہ ہو گئے، ذکر نہیں کر، ذکر جو نا بیان اس کے لیے مجھے یاد ہے 10 ذکر ہیں سارے حضور نے جوڑے، دفتر بے شک کتنا لمبا، خلاصہ 10 ہے، وہ انشاءاللہ نا اسی جمعہ میں کہنا بیان کریں انشاءاللہ کہ یہ 10 ہیں ذکر، اس کے آگے ایک ایک کی بہت ہیں لمبی چوڑی دعائیں، مگر اس کو اپنا رہے ہیں، ایک ایک ذکر دینا اس کا ایک ہی ٹکڑا لے لیں، کچھ ایک اس کے لیے کرتے جائیں۔ کل اذکار جو ہے نا نبی علیہ السلام نے اس کا 10 ہیں، اس کے سارا اس کے اندر آ۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا خصوصی ذکر کرتے رہنا چاہیے، یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کے سور اور اس کی حال کو یاد کرے۔ یہ درود شریف ان 10 ذکروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کے رسول اور ان کے جو پیروکار جنہوں نے ہم تک پہنچایا ان کا احسان ماندو، ان کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ مولانا یہاں سردس یہ بھی ایک بتا دیں کہ یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو کیا ہم روزہ رکھتے وقت استغفار پڑھتے رہا کریں منہ سے جب ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی الگ وقت متعین کر لیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کروا دیں۔ سحری تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سحر کے وقت کھائی جاتی ہیں، ورنہ بلا سحر جو ہے نا وہ صرف روزوں میں نہیں، سارا سال جو وقت ہے نا تہجد کی نماز کہ فجر کی اذان سے پہلے یہ اسحار ہی سحر کا وقت ہے۔ تو یہاں ہی کہا کہ میرے بندے جو ہیں ان کے پہلو بستروں پر نہیں ٹکتے، وہ سوئے نہیں رہتے غافلوں کی طرح،
اب تو حال ہو گیا کہ سورج نکل کر لوگ بڑی مشکل سے فجر پڑھتے ہیں. فرمایا میرے بندے تتجافا جنوبہم، وہ کہاں سو سکتے ہیں، ٹکتے نہیں ان کے پہلو بستروں، کھڑے ہوتے ہیں. وہ بالاسحار ہم جیسے تہجد پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، مگر جب سحر ہونے کا وقت آتا اس وقت بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، مہربانی فرمانا بخش. بڑا قیمتی وقت ہے سحری، بڑا قیمتی. ایم ڈی رحیم اللہ انڈیا سے ہم سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب یہ قرآن کریم جب ایک آدمی اپنی یہاں زندگی میں، کاشوں نے پوچھا نا تو پھر ساجی رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آئے. وہ کہتے ہیں کل صبح کے وقت ایک پرندہ جو تھا نا وہ چیخ رہا تھا. جی اس کے چیخنے سے، اس کے نالے سے نا میری عقل ہوش اور ساری طاقت جاتی. میں بے ہوش ہو گیا، بڑا رویا. تو میرے ایک ساتھی تک بھی آواز پہنچ گئی تو اس نے کہا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ایک پرندے کے چہچہانے سے تو اتنا بے قرار ہو جائے گا. گفتم میں نے اس سے کہا کہ یہ انسانیت کا طریقہ نہیں کہ پرندہ اس وقت خدا کو یاد کر رہا اور میں سویا ہوں. اس لیے فجر کا وقت پرندہ چہچہا رہا ہو، یاد کر رہا اپنے آقا کو. گفتمی شرط آدمی تلے مرغ تسبیح خان و من خواب، مرغ اس وقت سے تسبیح کر رہے ہوں پرندے اور ہم سوئے پڑے. یہ بدقسمتی ہے بیٹا. قرآن و حدیث ہمیں جھنجھوڑ کر سچا انسان ہی بناتے ہیں اور کچھ نہیں. اللہ